بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے وہ اسی جزیرے سراندیپ میں اترے تھے، اور ان کے قدم کا نشان اس پہاڑ پر موجود تھا جس کے قریب ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ 4-5 دن بعد عمرو نے امیر حمزہ سے کہا، بندے کی خواہش ہے کہ پہاڑ کی سیر کرے اور آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت بھی۔ آپ کی اجازت درکار ہے۔ اجازت ہے، لیکن دیر نہ لگانا، جلد واپس آنا، امیر حمزہ نے کہا۔ عمرو وہاں سے خوشی خوشی چلا، پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ یہاں عجیب خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ ایسا خوبصورت اور بے نظیر پہاڑ عمرو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا اور جھومتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جا بجا شفاف پانی کے چشمے رواں تھے، اور میلوں تک طرح طرح کے پھولوں کے تختے پھیلے ہوئے تھے۔ اونچے اونچے پھلدار درخت جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جھومتے تو ان کے اندر سے ایک نرالا نغمہ پھوٹتا تھا۔ شاخوں اور ٹہنیوں پر سینکڑوں قسم کے حسین پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ عمرو جوں جوں پہاڑ پر چڑھتا، ایک سے ایک اعلیٰ اور خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ یکایک ایک غار کے دہانے پر پہنچا اور اس میں جھانکا تو ایک بڈھے آدمی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 دانوں کی تسبیح تھی۔ قد جھک کر کمان بن گیا تھا۔ داڑھی، مونچھیں، سر کے بال اور بھویں تک چاندی کی مانند سفید اور چمکدار تھیں۔ عمرو کے قدموں کی آہٹ پا کر اس بڈھے نے گردن اٹھائی اور کہا، آؤ بیٹا عمرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم تو عیاروں کے بادشاہ ہو۔ یہ سن کر عمرو کو جزیرے کی بدروحیں یاد آ گئیں جو بڈھوں کے بھیس میں وہاں بیٹھی تھیں، اور جنہوں نے گردنوں پر سوار ہو کر سب لوگوں کو خوب ڈرایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی عمرو کا خون کھول اٹھا۔ سمجھ گیا کہ یہ بھی ویسی ہی کوئی خبیث بلا ہے، کسی دھوکے سے میری گردن پر سوار ہو کر دوڑائے گی، لیکن میں اب اس کے فریب میں نہ آؤں گا۔ یہ سوچ کر خنجر نکالا اور کہنے لگا، او خبیث بڈھے، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، ہوشیار ہو جا کہ تیری موت آن پہنچی ہے۔ اے عمرو، ہوش کی دوا کر، کیا ہمیں بھی اس جزیرے کی بدروح سمجھا ہے؟ ارے کمبخت، میرا نام سام ہے، اور میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کل رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا تھا، کہتے تھے عیاروں کا بادشاہ عمرو عیار آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا اور کہنا کہ میرے قدم کی زیارت کو ضرور آئے، اسے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ سو میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ عمرو یہ سن کر شرمندہ ہوا اور خنجر چھپا لیا۔ سام نے ایک کدال عمرو کو دی اور کہا، اس جگہ جا کر زمین کھود، جو تیری قسمت میں ہے زمین سے نکلے گا، لیکن زیادہ لالچ نہ کرنا۔ عمرو وہ کدال لے کر بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور زمین کھودنے لگا۔ 3-4 فٹ گہرائی میں سے لوہے کا ایک بڑا صندوق نکلا۔ عمرو خوش ہوا کہ اس صندوق میں سے خزانہ برآمد ہوگا، مگر جب ڈھکنا کھولا تو اس میں ایک یاقوت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بڑا مایوس ہوا، یاقوت کو تو جیب میں رکھا اور پھر کدال اٹھا کر کھودنے لگا۔ کھودتے کھودتے بازو شل ہو گئے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن کچھ اور حاصل نہ ہوا۔ تب ہانپتا کانپتا سام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بڑے میاں، مجھے صرف ایک یاقوت ملا ہے جو میرے کسی کام کا نہیں، کوئی اور طریقہ بتائیے جس سے میں زیادہ مال ملنے کی امید ہو۔ سام یہ بات سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، بیٹا عمرو، لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ آنکھیں کھول کر اس یاقوت کو دیکھ، دنیا بھر میں ایسا قیمتی پتھر کہیں اور نہ ملے گا۔ 7 سلطنتوں کی قیمت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اچھا خیر، اب تو سیدھا اس پہاڑ کی چوٹی پر چلا جا، ممکن ہے تجھے کچھ اور مل جائے، مگر دیکھنا لالچ نہ کرنا۔ عمرو بڑی کوشش کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اتنی اونچائی پر سے درخت، چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے تھے، اور مکان بچوں کے بنائے ہوئے گھروندے۔ پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک بہت بڑا غار نظر آیا جسے خوشبودار پھولوں کی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس غار کے قریب ہی ایک حوض تھا جس میں پہاڑی چشمے کا پانی جمع ہو رہا تھا۔
عمرو نے اس حوض پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور خدا کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر عجیب طرح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ یکایک عمرو نے ایک بہت بڑا سفید پتھر دیکھا جس پر کسی انسان کے قدم کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ بڑی عزت اور محبت سے عمرو نے اس نشان کو بوسہ دیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس پتھر کے چاروں طرف لاکھوں قسم کے لال، یاقوت، الماس، فیروزے اور زمردوں کا ڈھیر لگا تھا، اور انہی جواہرات سے روشنی پھوٹ کر غار کو روشن کر رہی تھی۔ جواہرات کا اتنا بڑا خزانہ یوں کھلے عام پڑا دیکھ کر عمرو سام کی نصیحت بھول گیا کہ لالچ نہ کرنا۔ جھٹ پٹ خضر علیہ السلام کی دی ہوئی چادر بچھا کر سارا خزانہ اس میں باندھا اور کمر پر لاد کر واپس چلا، مگر چلتے چلتے کئی گھنٹے بیت گئے اور غار کا منہ دکھائی نہ دیا۔ اب خیال آیا کہ یہ سب کچھ لالچ کا نتیجہ ہے۔ وہ واپس اسی طرف چلا جدھر سے جواہرات لایا تھا۔ وہاں پہنچ کر جواہرات جس جگہ سے اٹھائے تھے وہیں رکھ دیے، اور پلٹ کر دیکھا تو غار کا منہ دکھائی دینے لگا۔ سمجھ گیا کہ لالچ کی وجہ سے غار کا منہ نظر نہ آتا تھا۔ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہوا اور وہیں پتھر کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 5 بزرگ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں، غار میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آ کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ نے، جو عمر میں باقی چاروں سے زیادہ بڑے نظر آتے تھے، عمرو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں آدم ہوں، تیرے لیے یہ لباس لایا ہوں، اسے دیو جامہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک زنبیل ہے، جو چیز اس زنبیل میں ڈال دے گا غائب ہو جائے گی، اور جو کچھ طلب کرے گا اس میں سے نکل آئے گا۔ اس زنبیل کی ایک خاصیت اور ہے، جب اس پر ہاتھ رکھے گا اور جس شکل میں آنا چاہے گا تیری وہی شکل بن جائے گی، اور جو زبان چاہے گا بولے گا۔ اسے احتیاط سے رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بے نظیر تحفہ عمرو کو دیا، اور اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے لے لیا۔ اس کے بعد دوسرے بزرگ نے آگے بڑھ کر عمرو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا نام اسحاق ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تجھ سے خوش ہو کر یہ پیالہ تجھے دیتا ہوں۔ اس پیالے میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں پانی بھر کر جس کسی پر ڈالے گا اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی شکل تو چاہے گا۔ عمرو نے وہ پیالہ بھی سلام کر کے لے لیا۔ اس کے بعد تیسرے بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، اے عمرو، میرا نام داؤد پیغمبر ہے، تجھے یہ ساز دیتا ہوں، اسے دو تارہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ ہر وہ راگ جسے تو بجانا چاہے گا اس کے تاروں میں سے نکلے گا، اور دنیا کا کوئی گویہ تیرے مقابلے میں گانا نہیں گا سکے گا۔ چوتھے بزرگ نے عمرو کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا نام صالح ہے، میں تجھے ایک خاص طاقت عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنی پیٹھ پر جتنا جی چاہے وزن اٹھا لے، کبھی نہ تھکے گا اور نہ ہی بوجھ محسوس ہوگا۔ پانچویں بزرگ نے آگے بڑھ کر ایک آئینہ عمرو کو دیتے ہوئے کہا، میرا نام سکندر ذوالقرنین ہے، اس آئینے کو حفاظت سے رکھنا۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر وہ چیز جو تیری نظروں سے اوجھل ہو اس میں دکھائی دیا کرے گی۔ عمرو نے خوشی خوشی یہ سب چیزیں لے لیں، مگر فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ افسوس کرنے لگا کہ کاش یہ سب خواب نہ ہوتا، مگر جوں ہی پتھر کی دوسری جانب نگاہ گئی، دیکھا کہ وہ سب چیزیں وہاں رکھی ہیں، خدا کے پاک پیغمبروں نے خوش ہو کر اس کو خواب میں عطا کی تھی۔ عمرو نے ان چیزوں کو اٹھایا اور غار سے نکل گیا۔ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بیٹھے ہوئے تھے وہاں واپس آیا۔ عمرو نے یہ چیزیں سام کو دکھائیں، وہ بھی خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب تم فوراً امیر حمزہ کے پاس جاؤ اور انہیں یہاں بھیج دو، مجھے یقین ہے کہ حمزہ کو بھی کچھ تحفے دیے جائیں گے۔ عمرو نے سام کو سلام کیا اور پہاڑ کی چوٹی سے اترا۔ راستے میں اسے شرارت سوجی، دل میں کہنے لگا، امیر حمزہ کے پاس اپنی اصلی صورت میں جانا ٹھیک نہیں، کسی اور بھیس میں جاتا ہوں، دیکھیے وہ پہچانتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ کر حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی زنبیل پر ہاتھ دھرا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا قد لمبا اور چہرے کا رنگ کالا ہو جائے۔ ابھی پورے الفاظ اس کے منہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ ویسی ہی صورت بن گئی۔ عمرو نے سکندر کو کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ڈر گیا، دل میں سوچا ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہی صورت بنی رہے،
زنبیل پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی اصلی شکل میں آنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کے کہتے ہی وہ اصلی صورت میں آ گیا۔ تب اطمینان ہوا، غرض پھر وہی کالا چہرہ اور لمبا قد بنا کر چلا، اور داؤد علیہ السلام کا دو تارا نکال کر بجانے لگا۔ جس شخص کے کانوں میں بھی اس ساز کی آواز پہنچی مست ہو گیا اور جھومنے لگا۔ ہزاروں آدمیوں کا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ادھر امیر حمزہ کے خادموں نے انہیں اطلاع دی کہ لمبے قد اور سیاہ چہرے والا ایک عجیب و غریب شخص آ رہا ہے، جس کے ساتھ کئی ہزار آدمی ہیں۔ یہ شخص ایک ساز بجا رہا ہے اور اس کی آواز نے لوگوں کو مست کر دیا ہے۔ اتنے میں عمرو کے گانے اور دو تارا بجانے کی آواز امیر حمزہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ عمرو نے جوں ہی انہیں دیکھا سیدھا ان کی طرف آیا، جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، جناب اگر اجازت ہو تو آپ کو گانا سناؤں؟ ہاں ہاں ضرور سناؤ، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، امیر حمزہ نے کہا۔ خدا آپ کو جزا دے، عمرو نے کہا اور جھوم جھوم کر گانے لگا۔ امیر حمزہ اور ان کے تمام دوست اس قدر خوش ہوئے کہ سب نے اس کے آگے سونے چاندی کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ امیر حمزہ نے عمرو سے پوچھا، جیسا گانا ہم نے آج سنا اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، تم واقعی با کمال گویے ہو، تمہارا نام کیا ہے اور رہنے والے کہاں کے ہو؟ عمرو نے جھک کر سلام کیا اور عاجزی سے دانت نکال کر بولا، جناب اس غلام کو سیاہ تن کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے، اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور راجوں مہاراجوں کو گانا سنانے اور انعام پانا میرا کام ہے۔ ہندوستان کا بادشاہ لندھور تو میرا بڑا قدردان ہے، جس قدر مانگتا ہوں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے، لیکن آرزو یہ ہے کہ جتنا مال میں اٹھا سکتا ہوں اتنا مال کبھی کسی نے نہیں دیا۔ امیر حمزہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری یہ آرزو آج پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلطان بخت مغربی کو بلایا اور اسے کہا کہ گویے کو اپنے ساتھ ہمارے خزانے میں لے جاؤ اور جتنی دولت یہ خود اٹھا سکے اسے اٹھانے کی اجازت ہے۔ عمرو نے پھر جھک کر سلام کیا اور امیر حمزہ کو دعائیں دیتا ہوا سلطنت بخت مغربی کے ساتھ اس خیمے میں گیا جہاں پہرے داروں کی حفاظت میں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے سینکڑوں صندوق تھے۔ عمرو نے اپنی زنبیل نکالی اور اس میں ایک ایک کر کے صندوق بھرنے شروع کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے تمام صندوق زنبیل میں ڈالے اور زنبیل کو کندھے پر ڈال کر چلنے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر پہرے دار اور سلطان بخت مغربی کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ دوڑے دوڑے امیر حمزہ کے پاس پہنچے اور کہا، جناب والا وہ انسان نہیں کوئی جن بھوت ہے، اس نے خزانے کے تمام صندوق ایک تھیلے میں ڈال کر پیٹھ پر رکھ لیے ہیں اور اب جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امیر حمزہ نے حیرت سے کہا، سارے صندوق پیٹھ پر رکھ لیے؟ ناممکن، بالکل ناممکن۔ اچھا میں خود چل کر دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً ہی وہاں آئے، دیکھا کہ گویا ایک بڑا سا تھیلا پیٹھ پر اٹھائے کھڑا ہے اور خیمے میں ایک بھی صندوق موجود نہیں۔ تعجب سے کہنے لگے، عجیب تماشا ہے، عقل کام نہیں کرتی، آخر ایک دبلا پتلا شخص اتنا وزن کیوں کر اٹھا سکتا ہے؟ یکایک خیال آیا کہ یہ گویا کہیں اپنا یار عمرو تو نہیں جو صورت بدل کر آ گیا ہے، ضرور اسے کہیں سے کوئی عجیب تحفہ ملا ہے۔ یہ خیال آتے ہی امیر حمزہ نے کہا، بھائی عمرو ہم نے تمہیں پہچان لیا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ یہ سن کر عمرو عیار اپنی اصلی صورت پر آ گیا اور امیر حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ انہوں نے گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لے کر آئے۔ راستے میں عمرو نے بزرگوں سے ملنے اور طرح طرح کے تحفے دینے کی داستان سنائی۔ آخر میں کہا، بھائی حمزہ انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے، آدم علیہ السلام کے قدم شریف کی زیارت کو تشریف لے جائیے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ امیر حمزہ نے عمرو کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پہاڑ پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3 اور قسط نمبر 13۔ اگر آپ کو میرا چینل کہانی گھر پسند آیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تیسرے دن امیر حمزہ صبح صبح اٹھے اور فوج کے چند سرداروں اور عمرو عیار کو ساتھ لیا اور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ایک وسیع میدان کو پار کیا تو سامنے دریا نظر آیا۔ پہاڑ اس دریا کے شمال میں تھا اور دھوپ میں اس کی برفانی چوٹی چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ دریا کے کنارے
انہوں نے ایک عظیم الشان عمارت دیکھی۔ یہ عمارت سرخ پتھروں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی دیواروں پر بے شمار ہیبت ناک تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تصویریں دیو اور بھوتوں کی تھیں۔ کسی تصویر میں دکھایا گیا تھا کہ سیاہ رنگ کا ایک دیو سرخ رنگ کے دیو سے کشتی لڑ رہا ہے، اور کسی تصویر میں بہت سے دیوؤں کو خود خوشی سے ناچتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ امیر حمزہ نے حیرت سے اس عمارت اور تصویروں کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس میں کون رہتا ہے؟ سب نے انکار میں سر ہلایا۔ عمرو نے فوراً وہ مقدس آئینہ نکالا جو سکندر ذوالقرنین نے دیا تھا۔ اس نے جوں ہی آئینے پر نظر ڈالی، دیکھا کہ وہی عمارت اس میں نظر آتی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا اکھاڑا ہے جس میں بڑے بڑے وزنی ہتھیار رکھے ہیں اور بہت سے لڑاکا پہلوان زور کر رہے ہیں۔ یہ تماشا دیکھتے ہی عمرو عیار نے امیر حمزہ سے کہا، اس کے اندر تو پہلوانوں کا اکھاڑا ہے۔ آہا، مزہ آ گیا، حمزہ نے کہا، آؤ ذرا ہم بھی اکھاڑے میں چلیں اور پہلوانوں کے کرتب دیکھیں۔ عمرو نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر امیر حمزہ نہ مانے اور آگے بڑھ کر عمارت کے بڑے دروازے میں گھس گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو واقعی عمرو کا بیان صحیح نکلا۔ اکھاڑے کے کناروں پر کئی کئی من وزنی گرز، بلم، نیزے، برچھے، ڈھالیں، تلواریں اور مگدر پڑے تھے، اور بہت سے پہلوان جو قد میں دیوؤں سے کم نہیں تھے ایک دوسرے کو داؤ پیچ سکھا رہے تھے۔ انہوں نے امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگے کہ یہ شخص کون ہے جو اس طرح بغیر اجازت گھس آیا ہے؟ تب مقبل وفادار نے آگے بڑھ کر سب کا تعارف کرایا۔ اکھاڑے کے ایک استاد نے امیر حمزہ سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ اکھاڑا ہندوستان کے راجہ لندھور کا ہے، اور یہاں جتنے پہلوان آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب لندھور کے غلام ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ان ہتھیاروں کو آزمائیں؟ امیر حمزہ نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں، ضرور آزمائیے۔ اکھاڑے کے استاد پہلوان نے جواب دیا۔ امیر حمزہ نے باری باری سب پہلوانوں سے زور کیا اور انہیں پچھاڑا۔ آخر میں اکھاڑے میں رکھے ہوئے بلموں، نیزوں، برچھوں، تلواروں اور مقدروں کی باری آئی۔ امیر حمزہ نے یہ تمام ہتھیار آسانی سے اٹھا کر گھمائے اور رکھ دیے۔ کئی تلواریں اور نیزے اپنے پنجے سے دھورے کر دیے۔ یہ تماشا دیکھ کر اکھاڑے کے تمام پہلوان خوفزدہ ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ یہ شخص انسان نہیں، جن ہے۔ دیکھنے میں تو معمولی سا آدمی ہے، مگر اتنی قوت کسی آدمی میں نہیں ہوتی۔ یکا یک اکھاڑے کا استاد بول پڑا، آفرین ہے اس ماں پر جس کے آپ بیٹے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں۔ وہ امیر حمزہ کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں فولاد کا ایک بہت بڑا گرز رکھا تھا۔ امیر حمزہ اور اس کے ساتھی اس گرز کو دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ بے حد وزنی تھا اور اس کا اٹھانا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ جناب، یہ گرز ہمارے بادشاہ لندھور کا ہے، اکھاڑے کے استاد نے کہا۔ وہ اسے ایک کھلونے کی طرح اٹھا لیتے ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے۔ امیر حمزہ نے اس گرز کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر اٹھنا تو ایک طرف، وہ ان سے ہل بھی نہ سکا۔ یہ دیکھ کر امیر حمزہ اور ان کے ساتھی سخت شرمندہ ہوئے۔ اکھاڑے کے استاد اور دوسرے پہلوانوں نے ان پر آوازیں کسنی شروع کی، اور قریب تھا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو جائے کہ امیر حمزہ نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا اور وہاں سے نکل آئے۔ اب عمرو انہیں اس جگہ لے گیا جہاں سام سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑے میاں ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔ امیر حمزہ کو دیکھ کر خوش ہوئے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت سی دعائیں دیں۔ امیر حمزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا بات ہے، تم بڑے اداس نظر آتے ہو؟ تب امیر حمزہ نے ساری داستان کہہ سنائی۔ سام یہ سن کر ہنسنے اور کہنے لگے، بس اتنی سی بات کی فکر ہے، اللہ نے چاہا تو ابھی یہ غم دور ہوا جاتا ہے۔ لندھور کا وہ فولادی گرز تمہاری قوت کے سامنے کیا شے ہے؟ ایسے ایسے کئی گرز تم اٹھاؤ گے۔ اچھا، یہ گدال سنبھالو اور یہاں سے 10 گز کے فاصلے پر زمین کھودو۔ امیر حمزہ خوشی خوشی اٹھے اور کدال سے زمین کھودنے لگے۔ خاصی گہرائی میں سے یاقوت کا ایک دانہ برآمد ہوا، جس کا رنگ کبوتر کے خون کی طرح سرخ تھا اور وہ انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ انہوں نے یاقوت کا یہ دانہ سام کو دکھایا تو وہ کہنے لگے، اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھو، یہ پتھر بے شمار موقعوں پر تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اب تم اکیلے جا کر آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کرو، جب تک حضرت آدم تمہیں نظر نہ آئے وہاں سے واپس نہ آنا۔ امیر حمزہ یہ حکم پا کر آگے چلے۔ سامنے عمرو، مقبل
اور آدھی پہلوان وغیرہ کو اپنے لشکر میں واپس چلے جانے کی ہدایت کی اور کہا کہ امیر حمزہ کا انتظار نہ کریں، کچھ خبر نہیں کہ وہ کتنے دن بعد واپس آئیں۔ ادھر امیر حمزہ نے آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کی اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام دکھائی نہ دیے۔ اس دوران میں امیر حمزہ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، عبادت کرنے اور رونے کے سوا کوئی اور کام نہ تھا۔ ٹھیک 10ویں دن جب وہ سو رہے تھے تو ایک عجیب خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک دروازہ نمودار ہوا اور اس دروازے میں سے ایک تخت نکلا۔ تخت پر نورانی شکل کے ایک بزرگ سوار تھے۔ آہستہ آہستہ یہ تخت زمین پر اترا اور اس میں سے لمبے قد کے ایک بزرگ نیچے اترے۔ ان کے سر کے بال، داڑھی اور بھویں برف کی مانند سفید تھیں۔ وہ امیر حمزہ کے پاس آ کر رکے اور نرم آواز میں کہا: اے فرزند، تجھ پر سلام ہو، میں آدم ہوں۔ امیر حمزہ فوراً ان کے قدموں سے لپٹ گئے۔ حضرت آدم نے انہیں سینے سے لگایا اور کہنے لگے: یہ بازو بند تمہارے لیے لایا ہوں، اسے اپنے دائیں بازو سے باندھ لو۔ اس کی برکت سے لڑائی میں تمہارے بازو نہ کبھی جھکیں گے اور نہ تھکیں گے۔ 1000 دشمنوں پر بھی وار کرو گے تو سب ایک ہی حملے میں مارے جائیں گے۔ تمہاری تلوار ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گی، لیکن اس کے ساتھ چند شرطیں بھی ہیں۔ وعدہ کرو کہ تم ان پر عمل کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھانا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو شخص چاہے دشمن ہو یا چاہے دوست، تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دینا، انکار نہ کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے سے بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے لشکر کے آگے ڈھول تاشے ہرگز نہ بجوانا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اپنے دشمن پر کبھی پہلے وار نہ کرنا، پہلا وار اسے کرنے دینا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ خواہ مخواہ نعرہ مت مارنا، کیونکہ تمہاری آواز میلوں تک جائے گی اور اس کے اثر سے بعض بے گناہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ اگر تم نے ان شرطوں میں سے ایک شرط کے بھی خلاف کیا تو یہ بازو بند غائب ہو جائے گا اور تم اسے دوبارہ کبھی نہ پا سکو گے۔ یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چند لمحے بعد امیر حمزہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہی بازو بند ان کے سرہانے دھرا ہے۔ اسی وقت اٹھا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیا اور خوشی خوشی وہاں سے چل کر سام کے پاس پہنچے۔ وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بازو بند دیکھ کر خوش ہوئے، پھر کہنے لگے: بیٹا حمزہ، ہمارا کام ختم ہوا، اب ہم رخصت ہوتے ہیں۔ جب ہم مر جائیں تو اپنے ہاتھوں سے ہماری میت کو قبر کھود کر دفن کر دینا۔ یہ کہتے ہی ان کا جسم بے جان ہو گیا۔ امیر حمزہ نے فوراً قبر کھودی اور سام کی لاش کو دفن کرنے کے بعد لشکر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں پھر وہی اکھاڑا دکھائی دیا۔ بے دھڑک اندر گھس گئے۔ لندھور کے ملازم پہلوانوں نے انہیں آتے دیکھا تو کہکہے لگانے اور مذاق اڑانے لگے، لیکن امیر حمزہ نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ سیدھے اس کمرے میں گئے جس میں لندھور کا گرز رکھا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی دائیں ہاتھ سے ایک تنکے کی مانند اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا اور باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے اسے ہوا میں اچھال کر دوبارہ پکڑ لیا۔ لندھور کے پہلوانوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آخر میں امیر حمزہ نے اس گرز کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر اس زور سے بھینچا کہ وہ موم کی طرح پگھل کر دوہرا ہو گیا۔ اس مڑے تڑے گرز کو انہوں نے وہیں پھینکا اور ہنستے ہوئے چل دیے۔ اپنے لشکر میں پہنچے تو سب نے خوشیاں منائیں اور کئی دن تک جشن رہا۔ اس واقعے کی خبر مخبروں نے لندھور کو پہنچائی اور بتایا کہ ایک غیر ملکی شخص اکھاڑے میں آیا اور اپنی طاقت کا تماشا دکھا کر چلا گیا۔ اس شخص نے نہ صرف اکھاڑے میں رکھے ہوئے تمام ہتھیاروں کو بیکار کیا بلکہ راجا کا خاص گرز بھی توڑ دیا۔ لندھور یہ قصہ سن کر سخت حیران ہوا، کہنے لگا: یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں میرے علاوہ اور کون ایسا ہے جو میرے گرز کو اٹھائے اور اسے توڑ دے؟ وہ اسی وقت محل سے نکل کر اکھاڑے میں پہنچا اور اپنے گرز کی حالت دیکھی تو حیرت سے انگلی دانتوں میں دبا لی۔ دل میں سوچا، یہ کام کسی انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کوئی انسان ہی ہے تو اس پر ضرور برکتوں اور رحمتوں کا سایہ ہے۔ میرا مقابلہ اس سے ٹھیک نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ساتھیوں سے کہا کہ آئندہ وہ شخص اس اکھاڑے میں آئے تو اسے بڑے ادب سے میرے پاس لے آنا، خبردار اسے کوئی رنج نہ پہنچانا۔
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ادھر عمرو عیار کے دل میں خود بدھ ہو رہی تھی۔ امیر حمزہ سے کہنے لگا، ذرا معلوم تو کرنا چاہیے کہ اپنے گرز کی حالت دیکھ کر لندھور پر کیا گزری۔ اجازت ہو تو میں اس کے دربار میں جاؤں اور دیکھوں؟ ہاں ضرور جاؤ، مگر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو شان کے خلاف ہو، امیر حمزہ نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لندھور بھی کیا یاد کرے گا کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ عمرو امیر حمزہ سے رخصت ہو کر لندھور کے دربار کی طرف چلا۔ راستے میں اپنی شکل تبدیل کی اور ایسا حلیہ بنایا کہ جو دیکھتا ہنستے ہنستے بل پڑ جاتے۔ اس کے ہاتھ میں داؤد علیہ السلام کا دیا ہوا دو تارا تھا، جسے وہ راستے میں بجاتا ہوا چلنے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر جمع ہو گئے اور عمرو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ لندھور کے عظیم الشان محل کے دروازے پر پہنچ کر عمرو نے پہرے داروں سے کہا، جاؤ اپنے بادشاہ کو خبر کرو کہ ایک گویا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ پہرے داروں نے لندھور کو اطلاع دی کہ ایک عجیب حلیے کا شخص محل کے دروازے پر آیا ہے، کہتا ہے کہ گویا ہوں اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ لندھور نے کہا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ عمرو جب دربار میں داخل ہوا تو اس کی شکل دیکھ کر لندھور اور سب درباری بے اختیار ہنس پڑے۔ ادھر عمرو نے لندھور کو دیکھا تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو جیسا شخص جڑاؤ تخت پر شیر کی طرح بیٹھا ہے، چہرے کا رنگ توے کی مانند سیاہ، بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لمبے لمبے سفید دانت۔ قد کوئی 7 فٹ ہوگا اور گردن گینڈے کی طرح تھی۔ لندھور نے ہاتھ کے اشارے سے عمرو کو آگے بلایا اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ جہاں پناہ میں مدائن سے آیا ہوں اور شہنشاہ نوشیروان کے داماد امیر حمزہ کا نوکر ہوں، عمرو نے جواب دیا۔ خوب خوب، تم نے اپنا نام نہیں بتایا، لندھور نے کہا۔ حضور اس غلام کو خرد برد کہتے ہیں۔ خرد برد؟ بھلا یہ کیا نام ہوا؟ لندھور نے حیرت سے پوچھا۔ جہاں پناہ کیا عرض کروں، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے۔ دراصل مجھے بچپن ہی سے چوری اور اچکے پن کی منحوس لت پڑی ہوئی ہے، جس کی جو چیز دیکھی غائب کر دی۔ اسی لیے میرے ماں باپ نے میرا نام خرد برد یعنی اڑاؤ کھاؤ رکھ دیا۔ لندھور نے کہا لگایا اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے آسمان پر بادل گرج رہے ہوں۔ بھئی تم آدمی بہت مزے کی باتیں کرتے ہو، اچھا کچھ گانا وانا تو سناؤ۔ عمرو نے جھک کر لندھور کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ تخت پر جا بیٹھا۔ درباریوں کو اس کی یہ حرکت بڑی بری محسوس ہوئی۔ ایک معمولی گویے کی یہ مجال کہ بادشاہ کے ساتھ برابری کرے۔ ایک پہرے دار آگے بڑھا تاکہ عمرو کو وہاں سے ہٹائے، لیکن لندھور نے اسے منع کر دیا اور کہا، یہ گویا ہمارا مہمان ہے اور جہاں اس کا جی چاہے اسے بیٹھنے دیا جائے۔ عمرو نے پھر لندھور کو سلام کیا اور کہا کہ گانے کی اجازت دی جائے۔ لندھور نے گانے کی اجازت دی تو عمرو نے دو تارا بجانا شروع کیا۔ اس کے بعد ایسی سریلی آواز میں گایا کہ لندھور اور اس کے تمام درباری مست ہو کر جھومنے لگے۔ لندھور جس درخت پر بیٹھا تھا اس کے چاروں کونوں پر زمرد کے 4 مور بنے ہوئے تھے اور ہر مور کی چونچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر لال دبا ہوا تھا۔ عمرو نے جب ایسے بیش قیمت لال دیکھے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دل میں فیصلہ کیا کہ جوں ہی موقع ملا یہ لال چرا لوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ گانا سن کر لندھور بالکل مست ہو گیا ہے تو ہاتھ بڑھا کر ایک مور کی چونچ سے لال نکال لیا اور جیب میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ لندھور نے دیکھ لیا اور حیرت سے کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ چپ، کوئی دیکھ لے گا۔ عمرو نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر لندھور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمرو کی اس حرکت پر لندھور بے اختیار ہنس پڑا اور بولا، میری چیز میرے ہی سامنے چراتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں چپ رہوں؟ جا، یہ 4 لال ہم نے تجھے بخشے۔ یہ سن کر عمرو نے فوراً باقی 3 لال بھی موروں کی چونچ سے نکالے اور جیب میں رکھ لیے۔ گویے، تو نے آج ہمارا جی خوش کر دیا، بول تجھے اور کیا عطا کریں؟ لندھور نے کہا، جہاں پناہ کی عنایت سے میرے پاس سب کچھ موجود ہے، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ہاں ایک خواہش یہ ہے کہ حضور کو اپنے ہاتھ سے شربت کا ایک پیالہ پلاؤں۔ لندھور نے اسی وقت ملازم کو شربت لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلور کی سرائیاں اور شیشے کے خوبصورت پیالے آ گئے۔ عمرو نے چپکے سے ان سرائیوں میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور پھر سب کو پیالے سے بھر بھر کے دینا شروع کیا۔ اس کے بعد گانا گانا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 3
اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 تھی۔ قسط نمبر 14 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اگر آپ نے میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔